سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام آمين إلى أن قال فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حي عند ربه يرزق كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، مہاجر ہو یا غیر مہاجر ہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اس کو رزق بھی پہنچایا جاتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. اور جیسے تیسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا بعد الموت یعنی قیامت، برزخ، قبر، عذاب قبر، نعیم قبر، جنت، نعیم جنت، میدان حساب، میدان محشر، 1000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل سے ماورا ہیں. ایک ہوتی ہے چیز خلاف عقل، ایک ہوتی ہے ماورائے عقل. خلاف عقل کا معنی کہ عقل اس کی معارض ہے. ایک ہے کہ ہماری عقل اس کی کنہ کو پہنچ ہی نہیں سکتی. جیسے ایک مشکل سوال ہے یعنی ہم اس کو حل نہیں کر رہے، یہ نہیں کہ اس کا حل ہی نہیں ہے، اس کا حل تو موجود ہے لیکن ہمارا عقل اس کو حل نہیں کر سکتی. اسی لیے جتنی چیزوں کا تعلق برزخ سے ہے، عالم برزخ سے ہے، عالم آخرت سے ہے، وہ ہماری عقل سے سمجھ نہیں آتی. جب تک کہ اللہ کے وحی پر ایمان نہ ہو، نور ایمان کی روشنی نہ ہو، وہ باتیں سمجھ نہیں آتی. جب اللہ کے قرآن پر ایمان ہو، فرمان رسول پر ایمان ہو تو بس پھر اس کے بعد سمجھنا مشکل نہیں. اب یہ ہے کہ بھی شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں کیسے زندہ ہوتا ہے؟ بچے کو ماں کے پیٹ میں کون رزق پہنچاتا ہے؟ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر کون اس کی حفاظت فرماتا ہے؟ بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر کون فیصلہ کرتا ہے کہ رزق کتنا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، کہاں موت آئے گی، کہاں فوت ہوگا، کہاں دفن ہوگا؟ اور پھر دیکھیں اس کی شکلیں بنتی ہیں، کبھی خوبصورت ہوگا، کبھی بدصورت ہوگا، کبھی باپ کی شکل ہوگا، کبھی ماں کی شکل ہوگا، کبھی دونوں کی شکل ہوگا، کبھی دونوں کی نہیں ہوگا، نانے دادے کی طرف کھنچ جائے گا. یہ سارے نظام چلانے والا ہے. تو جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دینے پہ قادر ہے وہ اللہ قبر میں بھی زندہ رکھنے پہ قادر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی عالم برزخ میں بھی رکھنے پہ قادر ہے.
اس لیے ان میں بحث کے بجائے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو میں نے اسی آیت کے ضمن میں ذکر کر دی ہے۔ وَأَمَّا مَن تُوفِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن مُهَاجِرٍ أَوْ غَيْرَ مُهَاجِرٍ وقد تضمنت هذه الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه۔ اب اللہ نے اس آیت میں فرما دیا والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، چاہے وہ شہید ہو جائے یا اپنی موت مر جائے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے من مہاجر او غیر مہاجر، اس آیت کریمہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں اور اللہ کے ان پہ بڑے احسانات ہیں جہاں ہماری عقل رسائی نہیں کر سکتی۔ بندہ چاہے دریا کے اندر ہو، اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور مچھلی دریاؤں کے اندر فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس نے عرض کیا کہ مولا تیرا بندہ آج تجھے ایسے مقام پہ سجدہ کر رہا ہے کہ کسی بندے نے نہیں کیا ہوگا، ہر بندے نے زمین پہ کیا ہوگا لیکن مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں کیا ہوگا، میں یہاں بھی تجھے پکارتا ہوں۔ تو اگر اللہ ان کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں کر سکتے ہیں تو قبر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو وہاں محفوظ رکھ سکتے ہیں تو یہاں بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا کریم آواز تو آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کس کی آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میرا بندہ یونس ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے اور اندھیروں میں مجھے پکارتا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اندھیرے جمع ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کیوں رات کا بھی اندھیرا، دریاؤں کا بھی، پانی کا بھی اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، ان اندھیروں میں پکارتا ہے، سننے والا سنتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ وہ شان والی آیت ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ استجاب۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا اسم اعظم اسی میں چھپا ہے، جب بندہ اس سے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فوراً اس کے بعد فرمایا نا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار سن لی، تو جو بھی اس سے پکارے گا تو اللہ سن لے گا۔ کہ بڑی سے بڑی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، قید ہو، پریشانی ہو، تو آیت کریمہ سے زیادہ اکثیر دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس اسی کی کثرت کرے اور اسی کو پڑھے، لیکن شرط ہوتی ہے اخلاص ہو، یقین کامل ہو اور دل لگا کے پڑھے۔ زبان سے صرف پڑھنے سے فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ جب پڑھے تو تنہائی ہو، علیحدگی ہو، اور جب پڑھ رہا ہو تو پتہ لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور رکت طاری ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، بدن کانپتا ہو، آنکھ سے آنسو بہتے ہوں تو سمجھو کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے محدث فرماتے ہیں قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا حسین بن واضح قال حدثنا البارق عبد الرحمن بن شريح عن ابن الحارث يعني عبد الكريم عن ابن عقبة يعني ابا عبيدة بن عقبة قال قال شرحبيل بن الصمت
استعاد رباطنا وإقامة على حسن بأذروم. ومر بي سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله يقول من مات مرابطا أدر الله عليه من ذلك الأجر وجاء عليه الرزق وأمن من الفتانين. واقرأوا إن شئتم الذين هاجروا في سبيل الله. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت شرابیل مصمد فرماتے ہیں کہ تعالی رباطنا و اقامتنا، کہ ہم لوگوں نے محاصرہ کیا تھا ارض روم میں، لیکن ہمارا محاصرہ جو ہے وہ بڑا لمبا ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ قلعے کے اندر ہو گئے، ہم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. فرماتے ہیں ومر ربی سلمان، پھر حضرت سلمان گزرے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ من مات مرابطا، جو اللہ کے رستے میں مجاہد بن کے حصار کر کے بیٹھا ہے اور وہی اگر موت آ گئی، اللہ اس کو وہی اجر دیں گے جو شہید کا اجر ہے. واجر علیہ ذلک رزق، اللہ اس کے لیے رزق دیں گے جنتوں کا. وامن من الفتانین، اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے. اور حضرت سلمان نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، الذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ایک آدمی مجاہد فی سبیل اللہ ہے لیکن شہید نہیں ہوا، موت اپنی آ گئی، وہ بھی اللہ کے ہاں وہی اجر پاتا ہے. قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا زيد بن شقار اخبرني حمام انه سمع ابا قبيل وربيعة بن سيف المعافري يقولان كنا بروضة ومعنا فضاة بن الانصار صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں کہ ہم بروضہ مقام میں تھے اور ہمارے ساتھ حضرت فضالہ ابن عبید الانصاری بھی تھے جو صحابی ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. مر بجنازتین احداہما قتیل والاخرى متوفی، کہ دو جنازے گزرے، ایک تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور ایک اپنی موت مرا. ومال الناس الكثير وقال فضالہ مالی یر الناس مالوا هذا وتركوا هذا فقالوا هذا الكثير في سبيل الله فقال والله ما أبالي من أيه فرقيهما بعثت اسمعوا كتاب الله. جب دو جنازے گزرے، ایک شہید کا اور ایک جو اپنی موت پر گیا، تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ شہید کے جنازے کو اٹھانے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ادھر تو زیادہ دلچسپی رہے اور اس جنازے کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ تو شہید کا جنازہ. اللہ کے بندے جو بھی اللہ کے راستے میں موت میں آ گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ادھر سے اٹھے یا چاہے ادھر سے اٹھے. اللہ پاک نے قرآن میں جو فرما دیا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، چاہے شہید ہوں یا اپنی موت مرے، جب وہ اللہ کے راستے میں ہے تو اللہ ان کو اجر دیں گے. حتی بلغ آخر آیا وقال ایدن الدرابی قال حدثنا عبد الرحمن عبد بن سلیمان قال انبأنا ابن المبارک قال ابن وحيد قال حدثنا سليمان بن عامر الشيباني ان سليمان بن جحد بن الخولاني حدثه انه حضر في البحر وجنازتين احدهما اصيب بمنجنيق والاخر توفي. دو آدمیوں کا جنازہ تھا، ایک آدمی کو منجنیق سے پتھر لگا وہ شہید ہو گیا اور دوسرا اپنی موت پڑا. فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفي فقيل له تركت الشهيد ولم تجلس عنده فقال ما أبالي من أيه فرتيهما بعثت إن الله يقول. حضرت فضالة بن عبید جو تھے وہ اس کی قبر کے قریب بیٹھ گئے جو بندہ اپنی موت مر گیا تھا. تو ساتھیوں نے کہا حضرت شہید کی قبر پہ آپ نہیں بیٹھے، اس کی قبر پہ بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آدمی شہید ہو جائے یا اپنی موت مر جائے، جب وہ اللہ کے راستے میں ہے تو اللہ دونوں کو اجر عطا فرماتے ہیں. خدا نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا فَمَا تَبْتَغِي أَيُّهَا الْعَبْدُ إِذَا أَدْخَلْتَ مَدْخَلًا تَرْضَىٰ وَرُزِقْتَ رِزْقًا حَسَنًا وَاللَّهِ مَا أُبَالِي مِنْ أَيِّ يُفْعَلَ بِمَا بُعِثْتُ. آپ نے فرمایا کہ اے بندی پھر تم کیا چاہتے ہو کہ جب اللہ تمہیں وہ مدخل نصیب فرمائے جو پسندیدہ ہے اور اللہ پاک تمہیں بہتر رزق عطا فرمائے. اور میں واللہ ما أبالي خدا کی قسم مجھے کوئی فکر نہیں چاہے ادھر سے اٹھوں یا اس قبر سے اٹھایا جاؤں. رواه الجليل رسول الله محمد قال أخبرني الرحمن بشرين صلامان الآخر قال كان فذاك بروضة أميرا على الأرباء وأسرة أمير سے فوج پر وخرج بجنازتي رجلين دو آدمیوں کا جنازہ گزرا أحدهما قتيل ایک آدمی شہید تھا والآخر متوف اور ایک آدمی اپنی موت پر گیا فذكر الله فما تقدم. اب اللہ فرماتے ہیں ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان اللہ لعفو غفور. یعنی اگر کسی نے بدلہ لیا ہے اتنا جیسے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر اس پہ دوبارہ حملہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. اللہ معاف کرنے والے ہیں اللہ بخشنے والے ہیں. فرماتے ہیں رواه ابن جرير مخالف ذکر فقوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذکر مقاتل حجاز لأن نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمال المسلمين بشهر محرم فناشدهم المسلمون لا يقاتلون بشهر الحرام قال المشركون إلا قتالهم وغورهم وقاتلهم المسلمون فالله ولهم لا غفور غفور. اور فرماتی ہے کہ انها نزلت في سرية من الصحابة صحابہ کی جماعت تھی. یاد رکھیں سریہ اس کو کہتے ہیں کہ حضور جنگ کے لیے جماعت بھیجیں لیکن خود ساتھ نہ جائے. اگر خود شریک ہوں تو پھر وہ غزوہ کہلاتا ہے. غزوۃ من الغزوات او سریۃ من السرایا. تو یہ جماعت تھی صحابہ کی تو کافر مشرکین کا ٹکراؤ ہوا تو صحابہ نے کہا یہ محرم کا مہینہ ہے جنگ منع ہے ہم نہیں لڑتے. انہوں نے کہا کہ نہیں. کافر نے کہا ہم تو لڑیں گے. تو انہوں نے باوجود اس کے لڑائی کی تو اللہ نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور کافروں کو شکست دی. ان اللہ لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کی ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. وہی ذات ہے جو ہر بندے کی بات کو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اور یاد رکھو کہ داخل کرنے کا کیا معنی یعنی کبھی رات کو دن میں داخل کر کے دن بڑا ہو گیا رات چھوٹی ہو گئی اور کبھی رات کو بڑا کر دیا اور دن چھوٹا ہو گیا. تو جو اس نظام کے تغیر تبدل سے قادر ہے وہ اس نظام عالم کو فنا کر کے عالم آخرت پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. اس لیے فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر. اس لیے ایک دفعہ ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کے قرآن میں آتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اور فرشتے اتریں گے تو سے کہا آسمان پھٹ جائیں گے فرشتے جب اتریں گے تو کہاں جائیں گے. زمین بھی بدل گئی آسمان بھی پھٹ گئے تو فرشتے کدھر جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اب بتاؤ کہ کیا وقت ہے. اس نے کہا جی اب تو رات ہے. فرمایا دن کہاں ہے.
جو اللہ رات لے آتا ہے دن کو چھپا دیتا ہے، دن لے آتا ہے تو رات کو چھپا دیتا ہے، وہ قادر ہے کہ سب کچھ فنا کرنے کے بعد بھی ملائکہ کو اطراف پہ جگہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے خدا؟ تو اس کے بعد اس لیے فرما دیا قول تعالی منبہن، اس میں اللہ تنبیہ کرتے ہیں کہ انہ الخالق، کے خالق اللہ کی ذات ہے، المتصرف فی خلقہ بما یشاء، اور متصرف بھی اللہ کی ذات ہے کہ اپنے ملک میں مخلوق میں جو چاہے کریں، کسی کا اختیار نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، وچاہے تو زندہ کو مردہ سے نکالے، وتخرج المیت من الحی، اور چاہے تو مردہ کو زندہ سے نکالے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو جیسے انڈا مردہ ہے لیکن اندر سے بچہ زندہ نکل آتا ہے، مرغی زندہ ہے لیکن اندر سے انڈا مردہ نکال دیتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، زندہ سے مراد مومن ہے اور مردہ سے مراد کافر ہے، کہ وہ چاہے تو کافر کے گھر میں مسلمان پیدا کر دیں، اور وہ چاہے تو مسلمانوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیں، وہ چاہے تو نبی کے گھر میں بیٹا کافر پیدا کر دیں، وہ چاہے تو ابو جہل کے گھر میں بدل اسلام حضرت اکرمہ پیدا کر دیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہی متصرف ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ جو چاہیں جیسے چاہیں وہ کرنے پہ قادر ہیں، یہ سارا نظام اسی کے بعد ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جس کو چاہیں جتنا چاہیں بغیر حساب کے دے دیں۔ دعا کریں اللہم ارزقنا الجنۃ بغیر حساب۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ ہم بے بدکاروں سے حساب لیں گے پھر تو ہم مریں گے، حساب ہو گیا نا تو بس بندہ گیا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا منو کی شعذبا، فرمایا قیامت والے دن اگر سوال ہو گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تو سمجھو کہ عذاب آ گیا۔ بس دعا یہ کرو کہ رحمت فرما دیں اور بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں، اور دنیا میں بھی اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ بیماروں کو شفا دیں۔ میرے ایک بیچارے بہت ہی مخلص اور اچھے دوست ہیں حاجی اسلم صاحب لندن میں، بڑا صالح اور مخلص آدمی، ہم جب بھی اترتے ہیں نا سب سے پہلے اسی کے گھر میں، تو ان کا ایک بچہ ہے 11 سال کا، بیچارہ بیمار ہے اور اس وقت ہسپتال کی ایمرجنسی میں ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہ قادر ہے، اللہ سب کے بچوں پہ رحم فرما، سب بیماروں پہ رحم فرما، ہم بیکاروں پہ رحم فرما، یا اللہ ہم ذلیلوں پہ رحم فرما، ہم عاجزوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ تو قادر ہے، تیرے آگے کیا مشکل؟ دیکھو نا سورج جو نکلتا ہے کوئی مانگتا ہے، رات آ جاتی ہے، کسی نے درخواست کی ہے کہ رات آئے جلدی کریں، تو اگر یہ نظام چلانے پہ قادر ہیں تو ہمیں بھی تو بغیر مانگے ہوئے دینے پہ قادر۔ اللہ کے آگے کیا؟ اس لیے فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَمَنْ عِلَاجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَالنَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اِدْخَالَهُ مِنْ هَذَا فِي هَذَا وَمِنْ هَذَا فِي هَذَا۔ اللہ پاک دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ وَتَارَةً يَطُولُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ كَمَا فِي الشِّتَاءِ، کہ کبھی کبھی دیکھو رات لمبی ہوگی دن چھوٹا ہوگا جیسے سردیوں کے موسم میں ہو۔ وَتَارَةً يَطُولُ النَّهَارُ يُطْوِلُ اللَّيْلَ كَمَا فِي الصَّيْفِ، اور کبھی دیکھو کہ دن لمبا ہوگا رات چھوٹی ہوگی جیسے کہ آپ گرمیوں میں دیکھتے ہیں۔ ابھی 24 جون سب سے بڑا دن ہوگا، تقریباً کچھ 14 ساڑھے 14 گھنٹے کا دن۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بصیر ایسا بھی ان اقوال عبادی بصیر بہم اپنے بندوں کی درخواست کو سننے والا. اللہ نے فرمایا بندے کیا سنیں گے؟ ایک دو بندے بات ہو گیا ٹھہرے یار بات کرنے سے کس کی سنوں میں؟ یہ اس کی شان ہے کہ ساری کائنات پکارے اور سب کی سنتا ہے. دیکھو نا بڑے سے بڑا عالم ہے پیر ہے, چار آدمی کٹھے بولنا شروع کریں اور کہیں یار کیا شور میں کیا رکھا ہے نا انسان بنو مجھے ایک ہی بات تو سننے دو نا, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن جس کے سامنے کروڑوں بندے پکارتے ہیں اور ہر اپنی اپنی زبان میں پکارتا ہے سب کو سنتا ہے, تو یہ اسی کی شان ہے کہ سمیع سننے والا, بصیر بہم دیکھنے والا جاننے والا. فرمایا لا يخفى عليه من خافي في اعمالهم حركات مستقبلات, جس کے آگے کوئی تمہاری حرکت کوئی تمہارا عمل چھپا ہوا نہیں ہے. ولما تبين انه المتصرف في الوجود الحاكم والذي لا معقب لحكمه, جب یہ ثابت ہو گیا کہ متصرف بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ الہ بھی وہی ہے, خدا بھی وہی ہے, معبود برحق بھی وہی ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, اب یہ ثابت ہو گیا الالہ الحق, الہ معبود الہ برحق, الذی لا تبغی العبادت الا له, جس کے بغیر کسی کی عبادت نہیں. لانہ ذو السلطان العظیم الذی ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن وکل شیء فقیر الیہ ذلیل لدیہ. ابو فضل فرماتا ہے خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ الہ برحق ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں, کیونکہ وہی بادشاہ ہے, اسی کا حکم ہے جو چاہے ہو جائے, جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا, اور ہر چیز اس کی صحیح طرف محتاج ہے, ہر چیز اس کے آگے عاجز ہے, درماندہ ہے, مانگنے والی ہے. اس لیے حضرت شاہ جی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جیل میں تھے, کہتے ہیں کہ ایک پنڈت بھی تھا, تو میں کہتے ہیں کہ سورت اخلاص کا ترجمہ پڑھا رہا تھا ساتھیوں کو, تو جب میں نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ نرادھار ہے, کہتے ہیں بس وہ پنڈت تو لوٹ پوٹ ہو گیا نا, زمین پہ پڑا تھا اور جناب خوش ہو رہا. جب میں ترجمے سے فارغ ہونے کا شاہ جی بس آج آپ نے کمال کر دیا ہے, آپ کو یہ ترجمہ کس نے سکھایا ہے؟ نرادھار, یہ تو سنسکرت کا لفظ ہے, تو ہماری زبان ہے, ورنہ عام آدمی تو یہی مانا کرتے ہیں ایک ہے اور بے نیاز ہے. لیکن حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں لکھا ہے کہ نرادھار ہے. تو شاہ جی نے فرمایا کہ بھئی اچھا بتاؤ نرادھار کیا معنی ہوتا ہے؟ اور نے کہا حضرت نرادھار کا معنی ہوتا ہے کہ جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. انہوں نے کہا یہ نہیں کہ بے پرواہ ہے, بے پرواہ ہونا تو کوئی بڑی بات یہ ہے کہ جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی حاجت نہ ہو وہ سمجھ ہے, اس لیے اس کا معنی نرادھار ہے. تو سنسکرت کا یہ ایسا لفظ تھا کہ حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ مجبور ہو گئے کہ اتنا اچھا لفظ ترجمے میں ان کو نہیں ملا تو انہوں نے وہی لفظ لکھ دیا تاکہ ترجمہ جو ہے وہ صحیح ہو اللہ کے قرآن کا, کسی قسم کی اس میں غلطی نہ ہو. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن, جو چاہے ہو جائے نہ چاہے نہیں ہو سکتا. اور کل شیء فقیر الیہ, ساری دنیا اس کی طرف محتاج ہے. جیسے اللہ فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب محتاج ہو, اللہ سے مانگنے والے ہو, اللہ کے دروازے کے بھکاری ہو, اللہ کے دروازے سے بھیک طلب کرنے والے ہو. ذلیل لدیہ, اس کے سامنے سب عاجز ہیں. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ, اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, چاہے وہ بت ہوں, چاہے فرشتے ہوں, نبی ولی ہوں, وہ بالکل الہ نہیں.
اس لیے من دونہ اللہ کے سوا جن کو بلاتے ہو سب باطل ہیں. الہ حق صرف اللہ کی ذات ہے. اے من الاصنام والانداد والاوثان وكل ما عبد من دونه تعالی وهو باطل لانه لا يملك ضرا ولا نفعا. اب مفسر فرماتے ہیں چاہے وہ اصنام ہیں، انداد ہیں، اوثان ہیں، وكل ما عبد من دونه اللہ کے سوا جس غیر سے بھی مانگو پکارو سب غلط. کیوں؟ لا یملک ضرا ولا نفعا. اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. تو تمہیں کیا نفع دے گا، تمہیں کیا نقصان دے گا؟ جو خود بیمار ہو تو ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، پیر بیمار ہو تو بڑی بڑی ہسپتالوں میں جاتے ہیں نا. جو اپنی بیماری ٹھیک نہیں کر سکتے تیری بیماری بھی کیسے ٹھیک کریں گے؟ کتنے پیر ہیں جو لا ولد مر گئے، اپنے لیے اولاد لے نہیں سکے، ایک قبروں سے مانگ رہے ہیں، اپنی ان کی زندگی میں نہیں ہوئی، یہ ان کے مرنے کے بعد کہتے ہیں پیر کا ہمیں بیٹا دے گا ہمیں اولاد. اور اللہ کے بندے جب وہ زندہ تھے تو ان کو تو اپنا نہیں ملا، تو اب مرنے کے بعد تمہیں دینے کے لیے آگے کوئی سٹول کھول لیا ہے، وہاں بچے بند کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا دماغ ہے لوگوں نے بڑا رکھا ہے، یہ حالت ہے. غلط عقیدے ہیں دماغوں میں بیٹھ گئے ہیں، ایک دوسرے کی وہ شباز کلندر کہے گا ہم بھی کہیں گے، وہ دمادم کہے گا ہم بھی کہیں گے، وہ بچہ مانگے گا ہم بھی مانگیں گے. ایک رواج ہے دیکھا دیکھی. یہ نہیں پتا کہ میں مشرک ہو کے ایمان سے نکل رہا ہوں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں ان اللہ هو العلی وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور تیسری جگہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. وَكُلُّ شَيْءٍ کیا مانا؟ تحت قہرہ و سلطانی عظمتی. ہر چیز اس کے غلبے کے نیچے ہے، ہر چیز اس کی بادشاہی میں ہے. لا الہ الا هو ولا رب سوا. کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور کوئی پالنے والا نہیں اس کے سوا. کیوں؟ لأنہ العظیم، وہ اتنا بڑا ہے جس سے کوئی بڑا نہیں. العلی، وہ علی ہے جس سے کوئی اعلیٰ نہیں. الکبیر، وہ کبیر ہے جس سے کوئی اکبر نہیں. تعالی وتقدس وتنزہ عز وجل اما یقول الظالمون المعتدون علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، پاک ہے، منزہ ہے ان لوگوں کی جو کافر اللہ کی صفتیں بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جاہلوں جیسے کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کی بیوی ہے. اللہ نے فرمایا اللہ اس سے پاک ہے، اس کی ذات بلند و بالا ہے. یہ ساری چیز اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں. وہ مالک ہیں، یہ مملوک ہیں. واللہ اعلم. اللہ اکبر. نعم اذا شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرة يجوز ان يعتمر او ان يحج عنه رجل آخر. هذا ثابت بالاحاديث الصحيحة. کہتے جی کہ ایک آدمی کے ساتھ میں نے کام کیا، میرا 5000 ریال اس کے پاس رہ گیا، وہ پاکستان بھاگ گیا، پیسہ مانگا نہیں دیا، تو کیا کریں؟ اور میں کیا کروں؟ کیا آپ بتائیں میں کریں؟ چلو ایسا کریں آپ میری ٹکٹ لے آئیں، جاتے ہیں ڈھونڈ لیں. 5000 پہلے ڈوب گیا، ٹکٹ میرے اوپر خرچ کر کے 5000 اور ڈوب جائے گا. وہ تو اللہ جانے ملے نہ ملے، تمہارا 5000 اور آخر ٹکٹ ہے، کھانا پینا ہے، آنا جانا ہے، پھر میں حاضر ہوں تمہارے ساتھ. جب اللہ سے دعا مانگو، نصیب ہے تو مل جائے گا، نہیں تو قیامت میں ملے گا. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ عورتیں محلے کی عورتوں کو بلا کے گھر میں قرآن پڑھاتی ہیں. اگر نیت اخلاص ہو، صحیح نیت ہو، رسم و رواج نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھنا تو بہتر ہے نا کہ کٹھے بیٹھ کے گانے گائیں اور کٹھے بیٹھ کے مہندیاں لگائیں اور منگنیاں کریں. اس سے تو بہتر ہے. ایک ہے رواج بن گیا ہے جی، آج آیت کریمہ کا ختم ہے، آج درود شریف کا لکھ پڑھوانا ہے،
آج ہم نے قرآن کا ختم کرانا ہے تاکہ پتہ لگے سبحان اللہ بڑے نیک بیوی ہے، نماز نہیں پڑھتی قرآن کا ختم کروا دیتی ہے۔ جب نماز نہیں پڑھتی ہے کافر، قرآن ختم کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ایک نماز عمدن بغیر عذر کے چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی ہے مثلا، میاں نے چھوڑی یا بیوی نے چھوڑی، نکاح ختم، جب کافر ہو گیا کافر سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اتنا کہ ایسا بے نمازی مر جائے تو فرمایا لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی ائمہ کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کفر تک پہنچا دے گا لیکن کافر نہیں ہوا۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو قید خانے میں بند کر دو، جب توبہ نہ کرے اور نمازی نہ بنے مت چھوڑو۔ تو جب ہمارا حال میرا بھائی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اور صرف دکھلاوے کے لیے سال میں 2-3 دفعہ قرآن خوانی کرا تو کیا فائدہ؟ یہ تو پھر رسم و رواج ہے، ورنہ اچھی بات ہے کٹھے ہوں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، ایک دوسرے کو مسائل سمجھائیں، دین سکھائیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا، عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا بابا، قانون تمہارے ہاتھ میں تھوڑا ہے، مدت گزر گئی تم نے لازماً واپس جانا ہے، بس ختم۔ پھر جب اللہ توفیق دے گا تو حج ادا ہوگا۔ میں نے پورا قرآن شریف پڑھ لیا لیکن سجدہ تلاوت نہیں کیا، بڑی غلطی کی آپ نے۔ سجدہ تلاوت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آیت آئے تو فوراً آدمی سجدے میں گر جائے۔ بہرحال اب تم نے نہیں کیا تو 14 سجدے کر لو ایک ایک کر کے تاکہ ادا ہو جائیں اور گناہ سے بچ جاؤ۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور پہلے 2 چکروں میں کندھا نکالنا بھول گیا، تیسرے چکر میں کندھا نکالا، کوئی حرج نہیں، اگر بھول بھی جائے مطلقاً اس کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتباع کرنے کی سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ ثواب بھی ٹھیک ہے، عمرہ بھی ٹھیک ہے، جرمانہ بھی کوئی نہیں، لیکن کندھا نکالنا سنت تھی، وہ سنت کا ثواب نہ ملا۔ رمل نے کیا، رمل سنت تھی تو سنت کا ثواب نہیں ملا، ورنہ اس کا عمرہ بھی ٹھیک ہے، ثواب بھی ٹھیک ہے، صفا بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں اگر اذان ہو جائے تو ہم جو تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ وہی پڑھتے رہیں یا اذان کا بھی جواب دیں؟ اذان کا جواب دیں، قولوا کما یقول المؤذن، حضور نے فرمایا اسی طرح کہتے جاؤ جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر فجر کی نماز ہے اور وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو تم کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق، یا اسی طرح کہو جیسے اس نے کہا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ میرے 4 بچے ہیں، میری تمنا ہے کہ وہ حافظ قرآن بنے، اللہ بنائے، سب کو بنائے، سب کے بچوں کو قرآن نصیب فرمائے، لیکن یاد رکھو بڑی اچھی تمنا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا کرو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچے کا اتنا بڑا دماغ ہو کہ وہ قرآن یاد کر لے، اس لیے جبر بھی نہیں کیا کریں اولاد سے، ان کو مدرسین کے پاس لے جائیں، قاری کے پاس لے جائیں، 1 مہینہ 2 مہینے دیکھیں
کہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اس سے بھی جائے گا اور علم پڑھنے سے بھی جائے گا۔ اس لیے ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ آدمی کے 4 بچیاں لا دیں، 4 حافظ۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بچے بھی حافظ ہیں، بچیاں بھی حافظ ہیں، کہ 4 بچے ہیں حافظ، 4 بچیاں ہیں حافظ، اچھا خود حافظ، بیوی حافظ۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پر بھی عمل بھی نصیب فرمائے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قاری اور قرآن پڑھنے والے تو بہت ہو جائیں گے، لیکن عالم اور عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر دوسرے کے لیے عمرہ جائز ہے تو اس کے لیے عمرے کا احرام کہاں باندھیں؟ جیسے اپنا باندھیں، جیسے اپنا احرام میقات سے باندھو، اس کے لیے بھی میقات سے باندھو۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر کے اپنے بال منڈوا چکا ہے، اب دوسرا عمرہ کیا ہے تو بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروائے گا، چاہے بال نہیں ہے اس طرح پھروائے۔ اچھا، جیسے گنجا آدمی عمرہ کرے، اب چاہے اس کا بال ایک بھی نہ ہو سر پہ، لیکن اس طرح پھروائے گا۔ مانا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے گردن جھکا دی ہے، ورنہ اللہ کو ہمارے بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مڈائیں گے تو کیا ہے اور نہیں مڈائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مانا ہے کہ اللہ کے حکم میں ہم نے گردن پیش کر۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بعض نعت خواں اس لیے نعت پڑھتے ہیں کہ میں آپ کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ آپ محمد مصطفیٰ کے رب ہیں۔ اچھی بات ہے، چلو نبی کا رب مانتے ہیں نا، نبی کو تو خدا نہیں مانتے نا، یہ تو شکر ہے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ محمد مصطفیٰ کے بھی رب ہیں، تو جب اتنے بڑے شان والے کے رب ہیں تو میرے بھی رب ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو الٹا اچھی بات ہے کہ اس نے نبی کو مربوب مانا ہے، خود تو نبی کو خدا نہیں بنایا نا۔ خوف تو وہاں ہے کہ ایسی نعتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے نبی کو خدا بنا دیتے ہیں، بلکہ خدا کو پنشن پہ بھیج دیا ہے کہ سارا اختیار اب نبی کو ہے، اس کے بعد پیران پیر کو ہے، اللہ میاں بھی چھٹی پہ، نبی بھی چھٹی پہ، کہ معزون بھی ہے، قاری، ہاں یہ میں نہیں کہتا، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، قاری عالم کا مدبر بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے، قادر عبد القادر، جس کا یہ عقیدہ میرے خیال میں تو ابو جہل سے بھی تو بڑا مشرک ہے، اس کے دماغ میں بھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ وہ معزون بھی ہے، مدبر بھی ہے، قاری عالم کا تمام انتظام بھی ہے، اور بندے کا قادر اور خدا بھی عبد القادر ہے، یہ تو ابو جہل کا عقیدہ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی کہتے تھے لات الزامنات جو ہے ہمارے سفارشی ہیں، یہ تھوڑا یہ خدا ہے، وہ کہتے تھے یہ خدا نہیں ہے، شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے آگے ہماری سفارش کرے، یہ سفارشی ہیں ہمارے، خدا تو ایک ہے۔ جب ابو جہل سے پوچھا جاتا ہے کہ من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے رزق کون دیتا ہے، زمینوں سے کھیتیاں کون نکالتا ہے، امن یملک السماء والابصار، قوت سامع باصرہ کا مالک کون ہے، من یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، پورے عالم کی تدبیر امر کون کرتا ہے۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی کیا جواب دیتی ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کون کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں عبد القادر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں بھائی اللہ کی شان بہت 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 بلند ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ سے مانگنے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو ان سے مانگیں گے، یہ ان سے مانگیں گے، ہماری تو خدا سنتا ہی نہیں، گندی زبان ہے، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، یہ نیک ہیں، مقبول بارگاہ ہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری نہیں سنتا ہے، تم تو کافر ہو گئے۔
کیوں اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارے میں سنتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں ہماری سنتے نہیں، ان کی موڑتے نہیں، ہم ان کو کہیں گے یہ ان کو کہیں گے، ہم کلرک کو کہیں گے کلرک صاحب سے کہے گا، صاحب پھر اپنے اعلیٰ صاحب سے کہے گا۔ کہتے ہیں بابا یہ وہابیوں کو کیا پتا ہے، وہ بابا جب تک منشی کو نہ ملو مجسٹریٹ کو کیسے ملو گے، وزیر کو نہ ملو تو بادشاہ کو کیسے ملو گے، ایک ضروری ہوتا ہے کہ وسیلہ ہو واسطہ ہو سیڑھی ہو تب بعد۔ اللہ فرماتے جب تم نے مجھے دنیا کے بادشاہوں سے مثال دے دی تم کافر ہو گئے، لیس کمثلہ شیء، میں تو بے مثل ہوں، میری مثال کیسے دے رہے ہو، یہ بادشاہ نہیں سنتے وہ بھی نہیں سنتا، جیسے یہاں سیڑھی کی ضرورت ہے وہاں بھی سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا عقل کرو، میں تو بے مثل بے مثال ہوں، میری مثالیں دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ ملاتے ہو، وہ تو مثال بنانے والا بھی کافر ہو گیا۔ اور وسیلہ وہاں ڈھونڈا جاتا ہے جب کوئی نہ سنے، تو جو دربار لگا کے افسر خود بیٹھا ہو باہر لان میں نکل کے کہ کوئی دروازہ نہیں، آنے دو سائلوں کو، وہاں کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی، پر میں تو ہر رات پکارتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ کہتے جی کہ عورت اگر شوہر کے بغیر اکیلے طواف کرے بالکل کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی بنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے تو تم نہ باندھا کرو، بس ہم نے کبھی پکڑ کے تمہارے ہاتھ نیچے کیے نہیں بھائی، ایک وجہ ثابت کرو بھائی، تم اوپر باندھنا چاہتے ہو باندھ لو، باقی یہ مت بولو کہ حدیث میں نہیں ہے۔ کئی حدیث کی کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ ناف پہ باندھنا بھی جائز ہے اور ناف کے نیچے باندھنا بھی ثابت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 3 عورتوں نے احرام کی باندھنا تھا، 2 نے نیت کر لی، ایک عورت کی طبیعت خراب ہو گئی، موشن لگ گئے، الٹیاں آ گئیں، ان کی الٹیوں کے چھینٹے جو تھے دوسری عورتوں کے کپڑوں پہ بھی پڑ گئے، کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے 2 دن کے بعد عمرہ کیا ہے، 2 دن میں کوئی غلطی تو نہیں کی، اگر 2 دن میں انہوں نے خوشبو استعمال نہیں کی، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کیا، میاں بیوی نہیں ملے، احرام کی پابندی میں رہی ہے، 2 دن کے بعد عمرہ پورا کر دیا، کوئی حرج نہیں۔ اور جس نے عمرہ نہیں کیا تھا نیت تو تھی اس کی، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قضا نمازیں جو ہیں جماعت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے ٹائم ہے تو پڑھ لو، نہیں ہے تو پہلے اصل تو پڑھو۔ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ بعض ائمہ کے نزدیک حلال ہے اور بعض فرماتے ہیں حلال تو ہے لیکن استعمال منع کر دیا گیا تھا تاکہ جنگ میں محتاج نہ ہو۔ میں نے پاکستان سے آیا ہوں، 2 عمرے کیے، بال ٹینڈ نہیں کرائے، کینچی سے ٹک لگا، اگر ایک ٹک ادھر اور ایک ادھر لگوایا تو بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ میرے گھر میں تکلیف رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گھر تبدیل کر لو، بہرحال تبدیل کر لو تو اچھی بات ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں عورت میں اور گھوڑے میں برکت بھی ہوتی ہے، کبھی نحوست بھی ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، یا پھر اللہ کا قرآن پڑھیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک تو تکلیفیں دور کر دیں۔ ایک آدمی کے اسی طرح گھر کا چکر تھا، وہ بیچارہ گیا ایک پیر کے پاس، اس نے کہا جی میں نے گھر خریدا ہے اور پریشان ہوں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ 2-3 دن کے بعد آنا، پہلے میں دیکھوں گا اور پتہ کروں گا پھر تمہیں بتاؤں گا۔ وہ بیچارہ 3 دن کے بعد آیا، اس نے کہا بھائی تمہارے گھر پہ ایک تو جنات کا سایہ ہے
اور کچھ اس میں تعویذ جو ہیں وہاں تیرے گھر میں درخت ہے؟ اس نے کہا ہاں جی درخت تو ہے. انہوں نے کہا اس درخت کے بنیاد کے قریب میں گڑھا کھود کے تعویذ دفن کیے گئے ہیں اور جب تک وہ نہیں نکلیں گے تیرے گھر سے نحوست کے بادل نہیں اٹھیں گے. لیکن ان کو نکالنے کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے ہمیں موکلات بلانے کی، ورنہ تو بڑا خطرہ ہے جو نکالے گا اس کی گردن توڑ دیں گے. تو خیر جناب پھر اس نے نسخہ بتلایا مرید کو کہ بھی اتنا عنبر ہو، اتنا مشک ہو اور ایک کالا بکرا ہو بالکل جس کا ایک بال بھی سفید نہ ہو، ایک کالا مرغا ہو جس کا ایک بال بھی سفید نہ ہو. یعنی ماشاءاللہ کو 15-20 ہزار کا نسخہ ٹیکہ لکھ دیا کہ بھئی یہ لے آؤ. اور جب ہم کچھ نہیں لیتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب تمہارے گھر سے وہ تعویذ وغیرہ نکل جائیں، سب کو ٹھیک ہو جائے، بعد میں چاہو تو لنگر میں کچھ دے دینا اور چاہو تو نہ دینا، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس نے مجھے آ کے سنایا. میں نے کہا رات کو پہرا دو، پیر خود آئے گا تعویذ وہاں دبانے کے لیے. بادشاہ نے کہا تم اس درخت پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ، یا وہ آئے گا کسی کو بھیجے گا کہ وہاں جا کے تعویذ دبا دو، پھر تمہارے سامنے نکالے گا. جو آئے اس کو پکڑ کے ٹھیک ٹھاک پھیلتی لگاؤ اور ان کو کہو کہ کمرے میں بند کر دو، جو پیسے لیے ہیں نا پیر نے دے جاؤ اور بندہ لے جاؤ. بلوچ ہو، بہادر بنو، غیرت کرو. انہوں نے کہا وہ جناب 3 راتیں بیچارہ درخت میں بیٹھا رہا، تیسری رات وہ آیا تو اس نے اتر کے پکڑ اس کا ہی مرید تھا، کوئی شاگرد تھا. اس نے جناب ٹھیک مارا اس کو اور اس کے بعد کمرے میں بند کر کے سیدھا پیر کے پاس گیا کہ صحیح وہ آپ کا بندہ جو تعویذ دفن کرنے آیا تھا نا وہ باندھا ہوا بیٹھا ہوا ہے، میرے پیسے دے جاؤ، بندہ لے جاؤ. اس نے کہا بابا بدنام نہ کرو، تم نے 15,000 دیا تھا، یہ 20,000 لو، جاؤ جان چھوڑو، میرے بندے کو جلدی چھوڑ دو. یہ تو حال ہے پیر. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت. میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو میں اس کے لیے خوشی میں بکرا حلال کرتا ہوں، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں. اگر ہم فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں اور نماز کھڑی ہو جائے، اگر سنتیں شروع کر چکے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ میں پہلی رکعت میں انشاءاللہ مل جاؤں گا تو پوری کر لو، اور اگر یقین نہیں ہے تو سنتیں چھوڑ کے نماز پڑھ لو، سنتیں بعد میں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تہجد کے بعد اور فجر سے پہلے پھر اگر وقت ہے تو قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہو. وقت نہ ہو جب اذان فجر کی ہو جائے تو 2 سنتیں پڑھو، پھر فجر کی نماز پڑھو. کہتے ہیں حضرت سلیمان کا وفات ہو گیا، جن انسان کو پتہ نہیں لگا کھانا پینا کیا ہوا تو وفات ہو گیا. وفات میں کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب بیوقوف آدمی، وہ تو فوت ہو گئے، فوت ہونے والے کو پھر کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ نماز کے منکر ہیں وہ کافر ہیں. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، شفا عطا فرما. کہتے ہیں جی کہ فرعون جو ہے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو وہاں قرآن کہتا ہے نساءکم، قرآن نے بچیاں نہیں کہتا، بچیاں کل نساء بنے گی نہیں بنے گی بیوقوف. بس ایک سوال کرنا ہے کہ مولوی جو مفت ملا ہوا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اشارہ کیا کہ بچیوں کو کیوں زندہ رہنے دیتا تھا کہ یہ بڑی ہو جائیں گی، عورتیں بنے گی تو ہم ان سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. میں نے والدین کو حج کرایا ہے، والدین میرے بڑے بھائی کے کہنے میں ہیں کوئی بات نہیں، تم جتنی فرما برداری کر سکتے ہو کرتے رہو، باقی اپنی جائیداد خود کما کے بناؤ، 1,00,000 دفعہ بناؤ، اس میں کسی کا حصہ نہیں. کہتے جی کہ حرم شریف میں جو لاؤڈ سپیکر ہے اس پہ امام کی نماز اذان بھی آواز بھی سنتے ہیں، مکبر کی بھی. ہم اتباع امام کی کریں گے، مکبر کی نہیں. مکبر تو احتیاط میں ہے کہ خدا نہ خاصہ امام صاحب کا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نماز تو برباد ہو جائے گی. ہم نے امام کے اس پہ کہنا ہے اللہ اکبر، سجدہ، رکوع، سب. شرعی مہر کتنا ہے کوئی پابندی نہیں.
جتنا دے دو، لاکھ دے دو، 5000 دے دو، 2000 دے دو، 1000 دے دو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب چھری اوپر پھینکی تھی تو مکڑی حلال ہو گئی تھی۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہیں وہ چھری پھینکتا ہوا نہ مکڑی کو حلال ہوتا ہوا، تم نے پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیا۔ ایک مکڑی حلال ہو گئی ہے جو قیامت تک پیدا ہو گئی، سب حلال ہو گئے۔ اچھا، جو دمبا حلال ہو گیا اس کو تو ذبح کرتے ہو، مکڑی کو اس لیے نہیں کرتے کہ ابراہیم کی چھری لگ گئی۔ کوئی عقل کرو، اللہ نے عقل بھی دیا ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا دماغ میں۔ بھینس یا بھینسا قربانی کریں بالکل جائز ہے، جیسے گائے جائز ہے ایسے بیل جائز ہے، ایسے بھینس جائز ہے، بھینسا جائز، سب جائز ہے۔ کہتے جی کہ اگر 100-1000 روپے دیں تو 61 ریال دیں گے، پھر 61 ریال کے پاکستانی دیں تو 950 دیتے ہیں، تمہاری مرضی، نہ تبدیل کرواؤ، یہ تو لینے دینے کا ریٹ ہے، جو ریٹ چل رہا ہے وہ جائز ہے۔ پیسے ختم ہو جائیں گے، کیوں ختم ہو جائیں گے؟ تم تو صرف تبدیل کراتے رہو گے، خرچ نہیں کرو گے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اگر ایک آدمی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو حنفی حضرات کے نزدیک تو 3 ہیں، بعض علماء ایک مجلس میں بیک وقت 3 کو ایک شمار فرماتے ہیں، لیکن حنفیوں کے نزدیک بڑا سخت ہے اور کوئی گنجائش نہیں۔ 1920 میں جب ترکوں کا حکم چلتا تھا، تاریخ اٹھا کے پڑھو، مجھے کیا پتا ہے تاریخ کا، میں پاکستان سے آیا ہوں لیکن میں نے احرام جدہ ایئرپورٹ سے باندھا ہے، ایک بکری دم ادا کریں، آپ میقات سے گزر گئے بغیر احرام کے۔ میں نے اپنے بچی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی انشاء کے بعد بات کر لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا لطيف يا لطيف يا لطيف والطف بنا بلطفك الخفي يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الراشدين الناجحين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب